فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ مصنوعی ذہانت، علم اور متعلقہ موضوعات پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس حیدرآباد میں منعقد ہوگی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی حیدرآباد انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں منعقد ہونے والی اس کانفرنس کا افتتاح کر رہے، جس کا موضوع ہر کسی کے لیے مصنوعی ذہانت دیا گیا۔ اس کانفرنس کے حصے کے طور پر ریاستی حکومت ترقی کے مواقع اور مختلف شعبوں میں مصنوعی ذہانت کی خدمات کے مستقبل کی سرگرمیوں سے متعلق تقریباً 25 پروگراموں کے ساتھ ایک خصوصی روڈ میپ جاری کر رہی۔ ایک بیان میں حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں یہ پہلا موقع ہے کہ عالمی سطح پر مصنوعی ذہانت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا۔ کانفرنس میں مختلف ممالک کے 2000 سے زائد AI ماہرین شرکت کر رہے، وہ AI شعبے کی ترقی کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ شہر حیدرآباد میں گزشتہ چند دنوں سے بارش کے سبب شہریوں نے اب میٹرو ریل میں سفر کو ترجیح دی ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک جام، سگنلز پر انتظار کرنے اور بارش میں بھیگنے کے بجائے عوام میٹرو میں محفوظ سفر کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اتوار اور پیر کو جب شہر میں شدید بارش ہوئی تھی تو شہریوں کی اکثریت نے میٹرو ریل میں سفر کو ترجیح دی تھی۔ کئی افراد میٹرو سے ہی اپنی منزل پر پہنچے۔ سب نے دفاتر جانے اور دیگر کاموں کے لیے میٹرو ٹرین کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے مرکزی میٹرو اسٹیشنوں اور ٹرینوں پر ہجوم دیکھا گیا۔ ہفتے کو 5 لاکھ سے زیادہ افراد نے میٹرو ریل میں سفر کیا تھا۔ اتوار اور پیر کو چھٹی ہونے کے باوجود یہ تعداد زیادہ رہی۔ گزشتہ ماہ کی 20 تاریخ کو شہر میں شدید بارش ہوئی تھی۔ اس دن صرف 5.5 لاکھ افراد نے میٹرو میں سفر کیا۔ اس وقت میٹرو حکام ہر 5 منٹ بعد ٹرینیں چلا رہے۔ روزانہ 56 ٹرینیں 1000 سے زیادہ ٹرپ کر رہی ہیں۔ تہواروں اور برسات کے موسم میں ٹریفک بہت زیادہ ہونے کے باوجود کوچز کی تعداد میں اضافہ نہ کرنے کی شکایت مل رہی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہر 3 منٹ بعد میٹرو ٹرین چلانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن تکنیکی وجوہات کی بنا پر ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ شدید بارش اور آفات کے حالات میں عوام محتاط رہیں۔ انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، کابینی وزراء، MLAs اور MPs کی قیادت میں راحت اور بحالی کے کام انجام دیے جا رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیاست کرنے والے سیاست کرتے ہیں، ہم ایک ذمہ دار حکومت کے طور پر ہر قسم کے پروگرام کر رہے۔ حکومت عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ قدرتی آفات کو روکنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں، ہم ہر طرح سے نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے۔ ہم مرکز سے تعاون کے خواہاں ہیں۔ ہم نے حکام کو کہیں بھی آفات سے نمٹنے کے احکامات دیے ہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام عہدیداروں کی عوام کے لیے قابل رسائی ہونا چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ حکومت عوامی حکمرانی میں آپ سب کا ساتھ دے گی۔ జాగ్రత్త పడాలనేటువంటి అంశాలన్నీ ప్రభుత్వం తరఫున చెప్తా ఉన్నాం। నష్టానికి సంబంధించి ఏ విధంగా పూడ్చుకోవాలో ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం। కేంద్రాన్ని కూడా సహకారం అడుగుతా ఉన్నాం। మనం కూడా మన బాధ్యతగా మన కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం। మీరు కూడా ఏదైనా ఎక్కడైనా ఇమీడియట్గా విపత్తు వస్తే అధికారులందరికీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆదేశాలు ఇచ్చాం। ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ స్థానికంగా ఉండి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని మా పార్టీ నాయకత్వాన్ని కూడా కోరినాం। మేము కూడా నియోజకవర్గాల లోపల ఎక్కడ ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని రకాల అబ్జర్వేషన్స్ జరుగుతూ ఉంది। దయచేసి ప్రజల సహకారం అవసరాలు, ప్రభుత్వం ఒకటే చేయడం అనేటువంటిది కాదు। ప్రజలందరూ కూడా ఇటువంటి ఒక విపత్కర పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వానికి అండగా ఉంటూ పరస్పర ప్రజల సహకారం చేసుకునే విధంగా ముందుకు నడవాలని, మీకు ఈ యొక్క ప్రభుత్వం ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం మీకు పూర్తి స్థాయిలో అండగా ఉంటుందనేటువంటి మాట సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను। حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے نظام آباد ضلع ملازمین کے JAC سے ملاقات کی ہے۔ نظام آباد ضلع کے ملازمین کی ایک دن کی تنخواہ تقریباً 5 کروڑ روپے سیلاب متاثرین کو دی جائے گی۔ حکومتی مشیر نے سرکاری ملازمین کو مبارکباد دی۔ ملازمین اپنے مسائل شبیر علی کے پاس لے گئے۔ شبیر علی نے مثبت جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسے وزیر اعلیٰ کی توجہ میں لائیں گے اور آپ کے جائز مسائل حل کرائیں گے۔ اس موقع پر شبیر علی نے خطاب کیا اور کہا کہ تلنگانہ میں حکومت ان خاندانوں کو امداد فراہم کرنے
ہونے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ سی ایم ریلیف فنڈ میں چندہ دینے کے لیے بہت سے لوگ آگے آ رہے ہیں۔ تلنگانہ کے تمام سرکاری ملازمین نے اس حکم میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کر فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے تمام سرکاری ملازمین نے اپنی ایک دن کی بنیادی تنخواہ 5,000 روپے دی ہے۔ چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں 130 کروڑ روپے عطیہ کیے گئے اور نظام آباد ڈسٹرکٹ گورنمنٹ امپلائیز JAC کے قائدین نے دستخطوں کے ساتھ قبولیت نامہ حوالے کیا۔ تلنگانہ میں کافی عرصے کے بعد سوائن فلو کے 4 کیسز درج ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حیدرآباد کے نارائن گوڑا میں واقع انسٹیٹیوٹ آف پریونٹیو میڈیسن نے 4 کیسوں کی تصدیق کی ہے۔ مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والا ایک 23 سالہ نوجوان جو مادھا پور میں مقیم تھا، شدید کھانسی اور دیگر علامات کے ساتھ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل سے رجوع ہوا تھا۔ اس کے نمونے نارائن گوڑا کے IPM کو بھیجے گئے اور IPM نے سوائن فلو کی تصدیق کی۔ ٹولی چوکی کا ایک 69 سالہ شخص، نظام آباد کے پٹلم منڈل کا ایک 45 سالہ شخص اور حیدر نگر ڈویژن کے 51 سالہ خاتون بھی سوائن فلو سے متاثر پائے گئے۔ جھارکھنڈ کی ایک 68 سالہ بزرگ خاتون جو شہر کے ایک خانگی ہاسپٹل میں علاج کے لیے آئی تھی، وہ بھی سوائن فلو سے متاثر پائی گئی۔ تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر پروجیکٹ سے پانی چھوڑا گیا۔ دریائے کرشنا کے آبگیر علاقوں میں شدید بارش کے پیش نظر اس پروجیکٹ کے 26 دروازے کھولتے ہوئے پانی کو چھوڑا گیا۔ اس پروجیکٹ کی مکمل سطح آب 590 فٹ کے برخلاف 586 فٹ درج کی گئی ہے۔ اس پروجیکٹ میں 2,32,528 کیوسک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا، جس کے بعد 2,38,000 سے زائد کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ ناگرجنا ساگر پروجیکٹ کے قریب سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہوا ہے، جن کو روکنے اور کسی بھی قسم کے ناگہانی واقعے کو روکنے کے لیے پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ شمس آباد منڈل کے پالاما کولا گاؤں کے تقریباً 150 BRS لیڈران اور کارکنان نے میلاردیو پلی میں MLA کی رہائش گاہ پر MLA ٹی پرکاش گوڑ کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ پروگرام میں پارٹی میں شامل ہونے والوں نے کہا ہے کہ وہ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ وہ کانگریس حکومت کی طرف سے نافذ کی گئی اسکیموں سے متوجہ ہیں۔ اس پروگرام میں پارٹی قائدین ZPTC نرتی تنویر راجو، چندرا ریڈی، پالاماکول کرشنا گوڑ اور دیگر موجود تھے۔ بھینسا شہر کے بھٹی گلی مونور کاپو سنگم میں محکمہ پولیس کی جانب سے ضلع نرمل SP جانکی شرمیلا IPS کی قیادت میں گنیش تہوار کے پیش نظر ہندو اتسو کمیٹی اور گنیش اتسو کمیٹی کے ذمہ داران کے علاوہ مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ایک اہم جائزہ اجلاس منعقد کیے گئے، جس میں بھینسا ایڈیشنل SP اویناش کمار IPS، RDO کومل ریڈی، تحصیلدار پروین کمار، بلدیہ کمشنر B راجیش، ٹاؤن CI راجا ریڈی، ہندو اتسو کمیٹی صدر کاشی ناتھ ولاس گادیوار اور BJP کونسلرز و دیگر موجود تھے۔ హిందూ ఉత్సవ సమితి తరఫున గణేష్ సన్నాహక మీటింగ్ కోసం ఈరోజు ఇక్కడ బైన్సాలో మున్నూరు కాపు సోదరులు ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి మేము హాజరు కావడం జరిగింది। సో రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పారు। దానికి లాస్ట్ టైం గణేష్ ఉత్సవం కంటే ఈసారి మరింత వైభవంగా జరిపించాలి, ఎట్లా చేయాలి, దానికోసం ఏమేమి చేయాలి అనేదంతా కూడా డిస్కస్ చేశాము। తర్వాత బందోబస్తు ప్లాన్ ఎట్లా ఉండాలి, అలాగే కొన్ని రోడ్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నాయన్నారు, కరెంట్ ప్రాబ్లం చెప్పారు। తర్వాత ఈసారి కొత్తగా పోలీస్ వాలంటీర్స్ అనేసి అది కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాము। తర్వాత نظام آباد تنظیم میں محفل درود کی جانب سے انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی زیارت آثار مبارک دیگر تبرکات کی زیارتوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے موقع پر نظام آباد کے زیر اہتمام 2 روزہ زیارت آثار موئے مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 خلفاء راشدین بشمول پنجتن پاک کے 85 زیارت ہوئے مبارک تبرکات شریف کے زیارت کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا۔ سید یوسف الدین قادری
الرافعی صدر تنظیم میں محفل درود نظام آباد نے بتایا کہ 13 ستمبر 9 ربیع الاول بروز جمعہ بوقت صبح 10 بجے تا نماز عشاء برائے خواتین اور 14 ستمبر 10 ربیع الاول بروز ہفتہ صبح 10 تا بعد نماز عشاء تک برائے مرد حضرات کے لیے زیارت آثار موئے مبارک اور 15 ستمبر بروز اتوار صبح 10:30 بجے سے ایک روزہ عظیم الشان جلسہ عید میلاد النبی برائے خواتین منعقد ہوگا بمقام نزد ابراہیم کرانہ اربن ہیلتھ سینٹر ملاپلی نظام آباد پر منظم رہے گا۔ انہوں نے عامت المسلمین سے زیارت آثار موئے مبارک کی سعادت کے لیے باوضو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے کثیر تعداد میں شرکت اور ثواب دارین حاصل کرنے کی اپیل کی ہے۔ 24 انشاءاللہ صبح 10 بجے سے لے کے شام میں عشاء تک خواتین کے لیے زیارتوں کا اہتمام کیا جائے گا، اور 14 سپٹمبر 2024 بروز ہفتہ 10 ربیع الاول شریف کو مرد حضرات کے لیے زیارتوں کا اہتمام صبح 10 بجے سے لے کے رات دیر گئے تک انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، اور یہ زیارتیں چاند کی تاریخ کے لحاظ سے منعقد کی جائے گی۔ آپ تمامی حضرات سے پرخلوص گزارش کی جاتی ہے کہ آپ کے گھر دعوت نامہ پہنچے گا، اور اخباروں کے ذریعے بھی یہ میسیج سب تک پہنچایا جا رہا ہے، اور یوٹیوب چینلز اور دیگر چینلز ریاستی سطح پر جو چینلز چلتے ہیں الحمدللہ اس پر بھی اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کثیر سے کثیر تعداد میں اس زیارت موئے مبارک دیگر تبرکات کی زیارت کر کے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کرے۔ تو یاد رہے کہ 13 سپٹمبر 14 سپٹمبر 15 سپٹمبر 13 سپٹمبر خواتین کے لیے، 14 سپٹمبر مرد حضرات کے لیے، اور 15 سپٹمبر جلسہ میلاد برائے خواتین۔ ان تینوں بھی بابرکت مجلسوں میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کرے، اور دوسروں تک بھی یہ اطلاع پہنچائے اور یہ نیوز پہنچ جائے تاکہ کوئی بھی محروم نہ رہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے وزیر نارا لوکیش کو ہدایت دی کہ وہ بڈامیرو کے گڑھوں کو بھرنے کی سرگرمیوں کی نگرانی کریں۔ نارا لوکیش نے حکام سے دائیں اور بائیں جانب لگنے والی آگ کے بارے میں پوچھا اور پوری تفصیلات حاصل کی۔ گڑھوں کو جلد سے جلد بھرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا حکام سے جائزہ لیا۔ وزیر نارا لوکیش گڑھے کھودنے کی نگرانی کے لیے بڈمیرو روانہ ہوئے۔ وزیر لوکیش کی نگرانی میں وجے واڑہ میں جاری امدادی کارروائیاں جنگی بنیادوں پر جاری ہے۔ 1200 تلگو دیشم کارکنان سیلاب متاثرین کے گھروں میں گئے اور ٹفن اور دودھ تقسیم کیا۔ سیلاب سے متاثرہ 36 وارڈوں میں وزیروں اور MLAs کی قیادت میں شدید امدادی پروگرام چل رہے۔ سیلاب کے کم ہوتے ہی سیلابی علاقوں میں بجلی کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جا رہے۔ پرکاشم بیرج پر سیلاب بہت کم ہو گیا ہے۔ موجودہ بہاؤ 4,56,900 کیوزک ہے۔ پروجیکٹ گیٹس کے ماہر کنہیا نائیڈو کی نگرانی میں تباہ شدہ دروازوں کو بحال کرنے کے اقدامات کیے جا رہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے حال ہی میں کیرلا کے وائناڈ میں تباہی کا شکار بنے لوگوں کی مدد کے لیے اپنی ماہانہ تنخواہ 2,23,000 روپے عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ کے ذریعے اس بات کی اطلاع دی، جس میں انہوں نے تمام ہم وطنوں سے اپیل کی کہ وہ متاثرین کی مدد کے لیے جتنا ہو سکے تعاون کریں۔ راہل گاندھی نے اس پوسٹ میں کہا، ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے وائناڈ میں ناقابل تصور نقصانات کا سامنا کیا اور انہیں بحالی کے لیے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ متاثرین کی مدد اور ان کی بحالی کے لیے میں نے اپنی مکمل ماہانہ تنخواہ کو عطیہ کر دیا ہے۔ میں تمام ہندوستانیوں سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی جتنا ہو سکے تعاون کریں۔ ہر مختصر سا تعاون بھی فرق پیدا کر سکتا ہے۔ وائناڈ ایک خوبصورت علاقہ ہے اور اس کی لوگوں نے جو نقصانات اٹھائے ہیں ان کی بھرپائی کے لیے ایک اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے۔ راہل گاندھی نے مزید کہا، ہم سب مل کر اس خوبصورت علاقے کے لوگوں کی زندگیوں کو دوبارہ تعمیر کرنے میں مددگار بن سکتے ہیں جو بہت کچھ کھو چکے ہیں۔
रियासत महाराष्ट्र में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा करते हुए पिछले 2 दिनों से हड़ताल कर रहे। हड़ताल की वजह से ट्रांसपोर्ट का निजाम ठप होकर रह गया और लाखों मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन के मसावी तनख्वाह अदा करने का मुतालबा कर रहे। MSRTC के तर्जुमान ने बताया कि 11 ट्रेड यूनियनों की वर्किंग कमेटी की तरफ से की जा रही हड़ताल की वजह से कॉरपोरेशन के जुमला 251 बस डिपोज में से 63 बस डिपो मुकम्मल तौर पर बंद रहे और 73 बस डिपो जुज़वी तौर पर बंद रहे, जबकि बाकी 115 मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल रहे। बसों की हड़ताल की वजह से मुसाफिरीन सफ़र के लिए मुतबादिल सफरी इंतजामात के लिए मजबूर हुए। सुप्रीम कोर्ट की जज BV नागरत्ना ने कहा है कि वो अक्सर अदालती छुट्टियों के दौरान तनख्वाह लेने पर काफ़ी बुरा महसूस करती हैं, क्योंकि जब हम मामलों की समाअत के दौरान अदालत में मौजूद नहीं होते तो तनख्वाह किस बात की। इस तरह की तनख्वाह लेना हमारे ज़मीर के लिए काफ़ी मुश्किल भरा होता है। अदालत उज़्मा की जज ने यह तबसरा मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए खिदमात से बर्खास्त किए गए और बाद में अदालत की मुदाखलत के बाद बहाल हुए सिविल जजों को पिछली तनख्वाह देने से इनकार करते हुए किया है। उन्होंने इस मौके पर कहा, मुझे गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपनी तनख्वाह पाकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमने इस दौरान काम नहीं किया है। जस्टिस BV नागरत्ना और N कोटेश्वर सिंह की बेंच को सीनियर वकील गौरव अग्रवाल ने मतला किया था कि 4 जजों की बर्खास्तगी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जरिए रद्द कर दी गई, जबकि बाकी 2 जजों की बर्खास्तगी को अदालत के जरिए बरकरार रखा गया। इसके बाद सीनियर वकील R बसंत ने अदालत से इस मुद्दत के लिए पिछली तनख्वाह देने पर गौर करने की गुजारिश की जब वो जज खिदमात में नहीं थे। जस्टिस BV नागरत्ना ने वाज़ेह किया है कि चूंकि जजों ने अपनी बर्खास्तगी की मुद्दत के दौरान काम नहीं किया था, इसलिए उन्हें पिछली तनख्वाह नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा है कि जज जिस तरह काम करते हैं, आप जानते हैं कि बहाल किए जा रहे लोगों को पिछली तनख्वाह नहीं मिल सकती। जब उन्होंने जज के तौर पर काम नहीं किया तो हम पिछली तनख्वाह नहीं दे सकते, हमारा ज़मीर इसकी इजाज़त नहीं देता। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथलैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।